میسور کی سرزمین پر بہار کی ایک سحر انگیز صبح تھی۔ دور کہیں پرندوں کی آوازیں آہستہ آہستہ فضا میں گونج رہی تھیں، مگر میسور کے شاہی قلعے کے دروازے پر ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہی سرزمین تھی جس پر سلطان میسور ٹیپو سلطان نے آزادی کا پرچم بلند کیا تھا۔ وہ مرد مجاہد جو شیر میسور کے نام سے پہچانا جاتا تھا، ایک روز ایک زخمی فرنگی سپاہی سلطانی فوج کے پہرے داروں کے ہاتھوں قلعے کے دروازے پر پکڑا گیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر مٹی اور خون کے نشانات تھے، اور وہ شدید تھکاوٹ اور پیاس کے عالم میں بے بس کھڑا تھا۔ سپاہیوں نے اسے فوراً گرفتار کر دیا اور پوچھ گچھ کے لیے اندر لے گئے، کیونکہ وہ انگریز فوج کا سپاہی تھا اور انگریز اس وقت ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے جہاد آزادی کے سب سے بڑے دشمن بن چکے تھے۔ جب سپاہی کو کمانڈر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ جنگ سے بھاگا ہوا نہیں بلکہ زخمی ہے اور راستہ بھٹک کر سلطان کے علاقے میں آ گیا ہے۔ وہ نہ لڑنا چاہتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچانا، وہ صرف زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر ایک سپاہی نے غصے میں کہا، یہ جھوٹ ہے، انگریز کبھی سچ نہیں بولتے۔ مگر کمانڈر نے کہا کہ فیصلہ سلطان ہی کریں گے۔ جب فرنگی سپاہی کو ٹیپو سلطان کے سامنے لایا گیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ایک بہادر اور باوقار حکمران کی توقع کی تھی، لیکن ٹیپو سلطان جیسا با اخلاق اور باوقار شخص دیکھ کر اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ٹیپو سلطان نے اسے غور سے دیکھا، پھر حکم دیا کہ پہلے اس کے زخموں پر مرہم رکھا جائے، اسے کھانا دیا جائے اور پھر بات کی جائے۔ یہ سن کر دربار میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ بھی اس قدر رحم دلی اس دور کے حکمرانوں میں کم ہی تھی۔ اس کے مرہم پٹی کے بعد ٹیپو سلطان نے اس سے پوچھا، تم ہمارے دشمن ہو، پھر تمہاری جان بچانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرنگی سپاہی کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں صرف ایک سپاہی ہوں، بادشاہ نہیں۔ جنگ میرے اختیار میں نہیں، لیکن انسان ہونا میرے اختیار میں ہے۔ میں لڑنا نہیں چاہتا، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ ٹیپو سلطان نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، جنگ دشمنی سے نہیں، اصول سے لڑی جاتی ہے۔ اگر یہ بے ضرر ہے تو اسے قتل کرنا بہادری نہیں بزدلی ہوگی۔ کمرے میں موجود ہر شخص سلطان کے الفاظ سے متاثر ہوا۔ انہوں نے فرنگی سپاہی کو آزاد کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ حکم دینے سے پہلے انہوں نے اس سے ایک سوال کیا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم دوبارہ ہتھیار اٹھا کر ہمارے خلاف لڑو گے؟ فرنگی نے حیرت سے کہا، میں نہیں جانتا، کیونکہ میں حکم ماننے پر مجبور ہوں، لیکن آپ آج مجھے چھوڑ کر دنیا کو یہ ضرور دکھائیں گے کہ اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو طاقت کے ساتھ اخلاق بھی رکھتا ہو۔ ٹیپو سلطان نے مسکرا کر کہا، میرا اصول ہے کہ جنگ میدان میں لڑی جاتی ہے، نہتے پر وار کرنا شیر کی فطرت نہیں۔ پھر انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فرنگی سپاہی کو سرحد تک بحفاظت چھوڑ کر آئیں۔ فرنگی سپاہی چلنے لگا تو سلطان نے اسے اپنی تلوار کے دستے کی لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا، جس پر لکھا تھا، آزادی انسان کا حق ہے، ظلم صرف شکست لاتا ہے۔ سالوں بعد جب ٹیپو سلطان شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا تو اسی فرنگی سپاہی نے ایک نشست میں کہا، ہم نے میسور کو فتح تو کر لیا، مگر ہم ٹیپو سلطان کو کبھی شکست نہ دے سکے۔ وہ آج بھی لاکھوں دلوں کے سلطان ہے۔ اس نے وہ لکڑی کا ٹکڑا دکھایا جو اسے ٹیپو سلطان نے دیا تھا اور کہا، یہ فتح ہماری نہیں، تاریخ ہمیشہ ٹیپو سلطان کو سچ کا سپاہی لکھے گی۔